کہ پہلے دن میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو 14 کے صدقے میں پیدا ہوتے ہوئے بتایا. ماشاءاللہ. 14 شان سے. دوسرے دن کی مجلس میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ میں چند ایک کلمات آپ مومنین کی خدمت میں بیان کی. ماشاءاللہ. یہ سلسلہ تھا آدم سے لے کر مرسل تک آنے کا. اب ہم نے قرآن میں اللہ نے حضرت انسان سے کہا کہ اے انسان اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورۃ الحمد ہے. اس میں انسان کہہ رہا ہے اے میرے اللہ مجھے صراط المستقیم پر چلا جس طرح تیرے نیک بندے صراط المستقیم پر چل رہے ہیں، ان کے رستے پر مجھے چلا جن پر تیرے انعام نازل ہوئے ہیں، نہ کہ ان کے رستے پہ چلا جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے اور ظالمین میں قرار پائے. اس سے آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ماشاءاللہ. کیا بات. توجہ ہے. پہلے قرآن کی آیت کے مطابق میں نے پہلے کہا ہے خدا کی قسم آپ قرآن لائیے، قرآن ممبر پر آئے گا، آپ خود قرآن کی آیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے، قرآن کی زیارت کرنے کے بعد پھر اپنے حقیر بھائی کی گفتگو سنیے، پھر انشاءاللہ نتیجہ نکالیے اور فخر کیجئے کہ آپ مولا علی کو ماننے والے ہیں. اچھا سب سے پہلی والی آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. وہ کون سے لوگ جو صراط المستقیم؟ ماشاءاللہ. توجہ ہے. ماشاءاللہ. یا پھر وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہے، جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہیں. اچھا پھر دعا مانگ رہے ہیں کہ خالق اکبر انہی کے رستے. کیوں؟ کیونکہ وہ رستہ ہی کامیابی کا رستہ ہے. اگلی آیت میں کیا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے رستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے، ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پر عذاب نازل ہو گیا. پہلے حصے میں کیا کہہ دیا؟ غیر المغضوب علیہم، ان کے رستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے. پتہ چلا پہلے ہدایت پہ تھے بعد میں گمراہ ہوئے. بھائی قرآن ہے، نیوز پیپر نہیں ہے عزیزان محترم. اب دیکھیے قرآن کھول کے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب پتہ یہ کرنا پڑے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کون سے ایسے گروہ تھے جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہی، ان کے پیچھے چلنا ہے. ان سے بچنا ہے جن پہ اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی رہی. ان سے بچنا ہے نا بھائی. یہ قرآن ہے، میں نے کوئی آپ کو فرمان تو نہیں سنایا نا، صرف اللہ کا اعلان سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں. عزیزان محترم بھائی ان سے بچنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ آگے پوری ایک آیت ہے، ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں تو کبھی توجہ کی ہے. اور یہاں پہ رک کے میں بات آپ مومنوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں. ماشاءاللہ. سرکار فرماتے ہیں کہ معرفت کے ساتھ، یعنی پوری انگلش میں تو انفارمیشن کہتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ جو بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے نا، اس کی نماز عالم کی 70,000 سال عبادت سے افضل ہے. 70,000 سال. اب بتائیں 1,000 میں 100 کتنی ہوتی؟ تو عزیزان محترم دیکھیے 70,000 سال کی بات. اور کس کی؟ عالم کی. عالم انسان یہ جو زندگی، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے اس وقت تقریباً میری عمر 31 سال ہے.
31 سال میں تقریباً، میں اس وقت میری 11 یا 12 سال عمر ہوگی جب میں اس فیلڈ میں آیا، پڑھنے کی کوشش کی، پڑھتا تقریباً اس وقت جو میں نے دیکھا میرے 18 سال اس عالم فیلڈ میں، یعنی پڑھتا ہوں، طالب علم ہوں، 18 سال گزر گئے۔ 18 سال میں میں نے جب پہلا قدم اپنے مدرسے میں رکھا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک قرآن پڑھ رہا ہوں۔ توجہ ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک نہ میں عالم بنا ہوں، نہ میں بہت بڑا علامہ بنا ہوں، بس ایک ادنا سا طالب علم بنا ہوں۔ آپ ذرا سوچئے گا کہ عالم بننے کے لیے میکسیمم 80 سال کی عمر، ماشاءاللہ 80 سال بندہ پڑھنے کے بعد جا کر پھر اس قابل ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ ہم لوگ نجف اشرف میں تھے تو وادی السلام ہم زیارت کرنے کے لیے گئے تو نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ اب وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، وادی السلام کی وہ جگہ میں نے اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے، اس پر انہوں نے سیکورٹی لگائی ہوئی ہے، تارے وغیرہ لگا کر یہ وہ بندے وہاں فوجی کھڑے کیوں ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جو آپ در نجف پہنتے ہیں نا، وہاں پر بارش ہوتی ہے، بارش اور زمین جب ملتی ہے تو پھر اس سے در نجف پیدا ہوتا ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ یہ جگہ کی فضیلت وادی السلام۔ اچھا کیا ہوا، ہم لوگ بھی گئے تو جب نماز کا وقت ہوا تو ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو اب آگے جو محراب میں جو مصلی تھا نا وہ خالی تھا۔ میرے جو ساتھ کارواں دوسرے دوست گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا قاری صاحب آپ بسم اللہ آگے بڑھیے، سید ہے آپ نماز پڑھائیے۔ اور ہم سے آگے جو بندہ نماز پڑھ رہا تھا وہ انڈیا سے تعلق رکھتا تھا، محمد فیصل کو ایسا اس کا نام تھا، اس نے کہا ایک منٹ بھائی رکو، یہاں جرم ہے۔ میں نے کہا کیا جرم ہے؟ کہا بھائی یہاں پر کم از کم پیش نماز وہ ہوتا ہے جو آیت اللہ ہوتا ہے۔ کیا بات، میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہا تو بھائی جان طالب علم ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں طالب علم ہوں، پڑھ رہا ہوں الحمدللہ۔ کہا پھر تو نے دیکھا نہیں ہے، پوچھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے؟ یہ سامنے لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی بالکل میں نے پڑھا ہے، لیکن ابھی لینگویج کا فرق ہے، لیکن میں نے پڑھا ہے۔ تو کہا بھائی آیت اللہ ہے، تجھے نہیں پتا یہ نگری علی کی ہے۔ یہاں کوئی بھی ایرا گہرا۔ اچھا آج بھی دنیا سمجھتی ہے کہ جس جگہ پر رسول خدا نماز پڑھاتے تھے، رسول خدا کے بعد اگر اس جگہ پر کوئی سج رہا ہے، کوئی جچ رہا ہے، کوئی غلام کی طرح کھل رہا ہے تو وہ فقط علی ہے۔ آج بھی بسم اللہ۔ لیکن عزیزان محترم جملہ سنیے گا، دوسری طرف موضوع چلا گیا، اور یہاں پر پھر رکیے گا، میں مولا حسین کا آپ کو ایک فرمان سنا دوں۔ مولا حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا والوں دو کام کبھی نہ چھوڑنا، خدا کی قسم، اور جس نے دونوں کام چھوڑ دیے نا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہتا پھر دنیا کو چیخے مارے، دولت لٹائے، سب کچھ کرے، کہتا پھر دنیا سے۔ تو سوال کیا گیا کہ ابنا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ سرکار نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں ایک اول وقت میں نماز پڑھنا، دوسرا اپنے وعدے کی وفاداری کرنا۔ کیا بات، بڑا مشکل ہے عزیزان محترم، کربلا خدا کی قسم اتنا مشکل ہے کربلا کہ اتنی بڑی دنیا، وہ دنیا جو حسین کے صدقہ کھا رہی تھی، وہ دنیا جو حسن علیہ السلام سے اپنی غربت دور کروا رہی تھی، وہ دنیا جو علی کی تلوار کے صدقے غنی ہو رہی تھی، وہ دنیا جو سرکار محمد مصطفیٰ کے پاس آ کر درس حیا سیکھتی تھی، پورا مدینہ، پورا یثرب گردنے جس دروازے پہ جھکاتے تھے نا، جب 10 محرم مولا حسین کو ضرورت پڑی اکیلے صرف 72 آگے بڑھے، پوری دنیا میں کوئی نہ آ سکا۔ حسین بہت مشکل، خدا کی قسم حسین اتنا مشکل ہے۔ میں نے آپ کو پہلے مثال دی، آپ کو مولا زواری پہ لے کے جائے، خدا کی قسم ابھی آپ یہ نیٹ چل رہا ہے، آپ لائیو کھول کے دیکھیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ بندے نظر نہ آ رہے، سارا کربلا بلیک نظر آ رہا ہے۔
اور ہم سب سے شاید بلیک کلر کیا ہوا ہے، اور پھر جب ہم قریب کر کے کیمرہ جب دیکھتے ہیں تو وہ بلیک دنیا ہے، پوری دنیا وہاں پہ پہنچی ہوئی، پوری دنیا۔ لیکن عزیزہ نے جب مولا حسین کو 10 محرم ضرورت پڑی اس وقت لوگ کہاں تھے؟ کیونکہ حسین ایک کردار کی تبدیلی کا نام ہے۔ میں بھی انشاءاللہ عرض کروں گا اس جو آیت کو موضوع کو لے کے چلا ہوں نا، تو میں بات کروں گا اس پہ انشاءاللہ۔ حسین صرف کالے کپڑے پہن کر پھر اتار دینے کا نام نہیں، حسین کردار کو بدلنے کا نام۔ یکم محرم کو آپ آئے، یہاں پہ خطاب ہوا، پتہ چلا کہ ایک بدبخت لعین نے مولا حسین کو خط بھیجا تھا کہ حسین تم اپنے گھر میں رہ کر اپنے باپ دادا کے دین پر عمل کر سکتے ہو، حسین بس اتنا کیجئے، آپ ایک میرے نام کا خطبہ دے دیجئے یا میرے ہاتھ پہ بیعت کیجئے۔ جب لفظ بیعت آیا نا تو مولا حسین کا تاریخ ہی جملہ ہے۔ مولا حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہاں اس جگہ پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں حسین تیری بیعت نہیں کرتا، لیکن مولا حسین نے کیا کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ کبھی آپ نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی؟ مجھ جیسا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، تجھ جیسا کیا مطلب؟ مطلب جو سامنے بیعت مانگ رہے تھے وہ شیطان تھے، جس سے بیعت مانگ رہے تھے وہ رحمان کا نمائندہ تھا۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دنیا والوں یاد رکھنا میری کھلی دشمنی ہے شیطان سے، میں کھلا دشمن ہوں شیطان کا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبت مجھ سے کرے کردار شیطان کا لیے پھرے، یہ نہیں ہو سکتا، یا میں دل میں رہوں گا یا شیطان دل میں رہے گا۔ کیوں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم دعا مانگ کے کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم کی معرفت عطا فرما، ان کے راستے پہ چلا جن کو تو نے ہدایت عطا کی ہے، بلکہ جن پر تیری رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو پتہ چل گیا نا، ہم اسی کو دل میں رکھ رہے ہیں جس پر ہدایت تھی۔ جو ہے اچھا، جن پر تیرے انعام نازل ہو، اب ڈھونڈنا انہیں جن پر انعام نازل ہو۔ اب ہر تاریخ لکھنے والے نے لکھ دیا کہ جی فلاں 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 ہے، لیکن سوال کیا گیا کہ جناب ثابت کیجئے۔ اب سارے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھئی انعام اللہ کے نازل ہوئے ہیں، جو چیز نازل ہوتی ہے نا وہ آسمان سے آتی ہے، بیٹی کے گھر سے نہیں۔ توجہ، میں بہت ساری باتیں کر کے آگے گزر جاتا ہوں۔ بھائی جو انعام نازل ہوتے ہیں نا، دیکھو جناب موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو وہ خدا کی بارگاہ سے ڈائریکٹ آتی تھی، نازل ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب سرکار محمد مصطفیٰ پر قرآن مجید نازل ہوا تو نظر آیا بھائی نازل ہوا۔ اس کے بعد جب میدان جنگ میں ذوالفقار نازل ہوئی تو پتہ چلا کہ آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ قسم، آگے موضوع خوبصورت ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ علمی بحثیں ہیں، اس پر داد بہت مشکل ہوتی ہے۔ اگر یہاں کسی عجیب و غریب سناتے پر داد تو مل جاتی ہے، لیکن یہ علمی گفتگو ہے، اس کو سمجھنا، اس کو یہ اپنے اندر ایک بہت رکھتی ہے موضوع۔ لیکن جملہ سنا، یعنی جو چیزیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں انہیں انعام کہتے ہیں۔ اب ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں کوئی تو ایک ایسا ڈھونڈو جن پر جب دیکھو جہاں دیکھو اللہ کے انعام نازل ہوتے ہیں۔ وہ سجدہ کریں تو اللہ کہتا ہے کم کیا کر میرا محبوب ہے تو، تیری ماتھے پہ نشان سجدہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ چلیں ٹھیک ہے یا اللہ، لیکن اے اللہ ایمان عجیب ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس پہ کتاب وہ نازل کر رہا ہے
جو سب کتابوں سے افضل ہے. واہ واہ کیا گیا. پھر اسے معراج عطا کر رہا ہے. تو نے کبھی کسی کو اپنی بارگاہ کے قریب نہیں بلایا, لیکن تو اسے اپنی بارگاہ میں اپنے قریب بلا رہا ہے. پھر تو کہہ رہا ہے اے محمد اے محمد اے محمد, تیرے ادنا سے غلام کو یوسف کہتے ہیں. اللہ اکبر. اے محمد تو افضل ہے. چلے یہ ایک ہستی ہو گئی. دوسری ہستی کون ہے جسے اللہ کہتا ہے یہ لسان اللہ ہے, یعنی اس کی زبان میری زبان ہے, جس کا چہرہ میرا چہرہ ہے, اس کی آنکھ میری آنکھ ہے, اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے, اس کا جو عمل ہے وہ مجھ اللہ کا عمل ہے. اس لیے تو نصیری کہہ رہا تھا مجھے لگتا ہے علی ہی اللہ ہے. اللہ کہہ رہا تھا دیکھو بھائی کچھ تو تھا نا, انعام نازل ہو رہے تھے. پتا چلا میں آگے گزرنا چاہتا ہوں, اس لیے بڑی تیزی کر رہا ہوں عزیزان محترم. اچھا چلیے ایک اور بات دیکھ لیتے ہیں ابھی کہ یہ سارے فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں. اللہ نے جب امامت ایک عہدہ ہے, منصب ہے, اس کو جب دنیا میں سب سے پہلے یعنی رائے گاہ کیا, یعنی ایک قانون بنایا, اس قانون کو واضح کیا گیا. تو کہاں کیا گیا یہ قانون واضح؟ یہ اس وقت واضح کیا گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو امت تھی وہ بت پرست تھی. ان کا ایک میلہ لگتا تھا, بہت بڑا میلہ لگتا تھا. وہ مختلف قسم کے بت بنا کر اس کی پوجا کیا کرتے تھے. جس علاقے میں حضرت ابراہیم رہتے تھے وہاں ایک بہت بڑا بت خانہ تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا خوبصورت موقع دیکھا. جب ان کا میلہ لگا وہ سارے باہر چلے گئے. حضرت ابراہیم آئے, حضرت ابراہیم نے سارے بت توڑے. بت توڑنے کے بعد وہ جو کلہاڑا تھا, ہتھوڑا تھا, وہ سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ کے آپ چلے گئے. جب وہ واپس آئے انہوں نے کیا دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں, کوئی بھی سالم نہیں ہے. ایک بت سالم ہے تو وہ اپنے کندھے پہ کلہاڑی رکھ کے بس بت بن کے کھڑا ہے. وہ سارے یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ بڑا ہی انہوں نے کیا, شور مچایا. کسی نے کہا کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بت توڑنا کسی ولی کا کام ہے, فرار کا کام نہیں ہے. یہ جو اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے نا, اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے, یہ بڑی یہ ابراہیم کا کام ہے. اب گئے اور حضرت ابراہیم کو بلا کے لائے. حضرت ابراہیم نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ ہمارے بت توڑ دیے ہیں. تو کہا کس نے توڑے ہیں؟ کہ لگا یہی تو پتا نہیں. کہا جس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھے وہ اندھا تھوڑی تھا, ہمارے سامنے کھڑا ہے. کہ لگے ابراہیم کمال کی بات کر رہے ہو, اور یہ حرکت نہیں کر سکتا, یہ بول نہیں سکتا, یہ دیکھ نہیں سکتا. تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یہ محتاج ہے. کہا ہاں محتاج ہے. تو کبھی تو شرم نہیں آتی تمہارا؟ جب اللہ محتاج ہے تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم فرماتے تو پھر اس کو مانو نا جو محتاج نہیں بلکہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے. اس نے کہا کمال کی بات ہو گئی ابراہیم, یعنی یہ سارا کام تو نے کیا, میں نے نہیں کیا. یہ جو جس کے کندھے پہ آپ نے ہتھوڑا رکھا ہے اسی سے پوچھو. اس نے کہا بھی میں نے ہم نے پہلے کہہ دیا کچھ دیکھ لیا. تو دوسرے نے کہا بھائی کمال ہو گیا ابراہیم, یہ تو نے کام کیا. لہٰذا حضرت ابراہیم کو پکڑا گیا اور حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کا منصوبہ بنایا کہ اس نے ہمارے خداؤں کے شان میں گستاخی کی. اب ادھر کیا ہوا, اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل کو کہا پہلے تو میرا خلیل تھا یعنی میرا دوست تھا, اب امام الانبیاء, اب تو نبیوں کا امام بن گیا. اب یہاں پر رک کر ایک مزیدار گفتگو ہو جائے. سامعین محترم, میں نے اسی جملے سے دیکھ لینا ہے آپ میرے ساتھ کتنا ساتھ کریں. اچھا جب مدینے میں جب خانہ کعبہ میں
بت توڑنے کی باری آئی نا تو سارے سج دھج کر رسول خدا کے دائیں بھی ہو گئے، رسول خدا کے بائیں بھی ہو گئے۔ اب جناب سلیمان پیچھے پیچھے آ رہے تھے تو جناب سلیمان نے دیکھا، بڑی خوشبو لگائی، یہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا بت توڑنے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا تو بت توڑے گا؟ کہا ہاں میں بت توڑنے جا رہا ہوں۔ پھر کسی دوسرے سے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا بت توڑنے جا رہا ہوں۔ کہا اتنا یاد رکھنا، بت وہ توڑے جو معصوم ہے۔ اللہ ہو گیا، یقین کریے بات سمجھے گا، بڑے پیار سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ کہا سلیمان تو ہر جگہ پہ ہمارا مقابلہ کرتا ہے، لیکن یہ جو تو نے بات کہی ہے معصوم کو دلیل ثابت؟ کہا حضرت ابراہیم کے متعلق جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ کہا وہ کون تھا؟ کہا وہ اللہ کا نبی تھا۔ تو کہا اسے 2 القاب دیے گئے تھے؟ کہا ہاں اسے 2 القاب دیے گئے تھے۔ تو کہا پہلا القاب کیا تھا؟ کہا اللہ نے کہا تھا خلیل اللہ۔ کہا یہ کب ہوا تھا؟ کہا جب اس نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی۔ تو کہا پھر اس سے پہلے کا واقعہ یاد ہے جب اس نے بت توڑے تھے تو اللہ نے اسے امام الانبیاء بنایا تھا۔ کہا سلمان یہیں رکنا، اس کا مطلب ہے آج جو بت توڑے گا وہ امام ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی جو آج بت توڑے گا وہ امام ہوگا۔ کہا پھر تو کلہاڑی جو ہے وہ جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے یہ رسول خدا کے پاس ہوگی، یقیناً رسول خدا ہوگا، یقیناً رسول خدا ہوگا، یقیناً رسول خدا ہوگا۔ سلمان مسکرا کر کہتے ہیں تم نے ہر دفعہ اسی سے جلن کا اظہار کیوں کیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے اگر رسول خدا نے ہی بت توڑنے ہوتے رسول تم سب کو کیوں بلاتے؟ تمہیں کیوں بلاتے؟ اب سب جمع ہو گئے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا بت توڑنے ہیں، کیا ارادہ ہے؟ اب سب جی الحمدللہ ہم لا الہ الا اللہ مانتے ہیں، بت توڑنے ہیں، بالکل توڑنے ہیں۔ اب آگے بڑھنے لگے، 2 3 قدم آگے ہونے لگے۔ سرکار مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں بت وہ توڑے جو کبھی بت کی پوجا نہ کرتا ہو۔ ہاتھ کانپنے لگے، کلہاڑی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھ رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کے سوا حضرت علی شیر خدا آگے بڑھ رہے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ جب حضرت علی آگے بڑھ رہے تھے نا سارے 2 قدم پیچھے ہٹ رہے تھے۔ سلیمان کہتے ہیں توڑتے کیوں نہیں؟ کہتے کیسے توڑے؟ 70 سال انہی کی تو عبادت کی تھی، جن کی عبادت کی جائے ان کی شان میں گستاخی نہیں ہوتی۔ علی مولا آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے جب آگے جاتے ہیں نا تو لوگوں نے کہا یا علی تم ہی آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ کہا تو نے سنا نہیں، تو نے دیکھا نہیں؟ اللہ کے دشمن کو جب بھی مارا ہے ابو طالب کی اولاد نے مارا ہے۔ جب بھی جہاں بھی اللہ کے دشمن کو اگر ضرورت پڑی موت کی تو صرف عمران کے بیٹے آئے۔ اس لیے کائنات کا سب سے بڑا جاہل میدان کربلا میں 9 لاکھ لے کر یہ سمجھ رہا تھا میں دنیا جیت گیا، میں اسلام پہ حکومت کر گیا۔ عزیزان محترم عمران کا بیٹا 72 لے کر میدان کربلا میں آ گیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی جنگ کی کہ مولا حسین نے قیامت تک بتا دیا جو بھی خدا کے دشمن کو دیکھنا چاہے میدان کربلا میں آ جائے اور گروہ دیکھے۔ وہ کون سا گروہ ہے جس پہ اللہ کی رحمت نازل ہوئی تھی؟ وہ کون سا گروہ ہے جس پہ اللہ کی لعنت؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو انصاف ہو گیا۔ اب جب علی نے پہلا حملہ کیا سب سے بڑے بت گرنا شروع ہوا، 1 2 3 جب سارے بت گر گئے سرکار نے فرمایا یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ فرمایا مولا 7ویں آسمان تک۔ اللہ اکبر، کمال نہیں ہے۔ کہا یا علی آج تو تم نبوت پہ سوار نہیں ہو، دنیا چل چکی تھی۔ سرکار نے اشارہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا نوکر ہوں، مہربانی فرمائیے مجھے نیچے اتاریے، کیونکہ آپ وہ جب کرتے ہیں وہ تھوڑی سی ہے تو آپ کو زحمت ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ مجھے نیچے اتار دیجئے، یا رسول اللہ آپ مجھے نیچے اتاریے۔ منظر عجیب تھا،
رسول خدا کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. علی کو قریب بلایا, کہا یا علی میرے قریب آؤ. حضرت علی شیر خدا قریب آئے, علی کو سینے سے لگایا. میرا وہ جملہ یاد رکھنا کہ کونوا مع الصادقین, سچوں سے مل جانا. عزیزان محترم, علی مولا کو سینے سے لگایا, علی کی پیشانی پہ بوسہ دیا, کہا یا علی تجھے مبارک ہو. توجہ خدا کی قسم, ہاں اس سے اگلی والی بات بہت وزنی ہے خدا کی قسم, اس لیے میں تمہاری توجہ ضرور چاہتا ہوں. عزیزان محترم کیا ہوا, کہا یا علی تجھے مبارک ہو, تجھے مبارک ہو. کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کا دشمن مرا ہے, لیکن مبارک مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کہا یا علی اللہ کبھی احسان نہیں رکھتا. توجہ ہے, اللہ کبھی احسان نہیں رکھتا. تیرے بابا نے اللہ پہ احسان کیے تھے, اللہ اکبر, تیرے بابا نے رسالت پہ احسان کیے تھے, اور اللہ نے بھی تیرے بابا کی اولاد کو افضل کیا تھا. اگر تیرے بابا نے نبوت کو بچپن میں اپنے گھر میں رکھا تھا, اللہ نے کہا تھا عمران تیری اولاد کو میں اپنے گھر میں رکھوں. اگلا جملہ سنیے, اس لیے اللہ احسان نہیں رکھتا. تو کہا پھر کیا کرنا ہے, تو کیا مبارک بات ہے؟ سرکار مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں یا علی آج تم نے کیا کیا ہے؟ کہ لگے یا رسول اللہ آج میں نے خدا کے دشمن کو مارا ہے. کہا یا علی تو نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں نے خدا کے دشمن کو مارا ہے. کہنے لگے یا علی تو نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ اے محمد مصطفیٰ میں نے اللہ کے دشمن کو مارا ہے, میں نے اللہ کے دشمن کو مارا ہے. سارے سن رہے تھے, دونوں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے تھے, سارا مجمع دونوں کی زیارت کر رہا تھا. سلیمان کا کندھا ہلا کر کہتے ہیں سلیمان یہ کیا کر رہے ہیں, سلیمان یہ کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کہنے لگے سلیمان یہ دو واحد قرآن ہے جسے تو بڑے خلوص سے پڑھتا ہے. یہ دو واحد قرآن ہے جسے تو بڑے خلوص سے پڑھتا ہے. سلمان ذرا بتا تو صحیح یہ کیا کر رہے ہیں؟ جناب سلیمان فرماتے ہیں ذرا ٹھہرو, رسول خدا مبارکباد دے رہے ہیں علی کو, رسول خدا مبارکباد دے رہے ہیں علی کو, رسول خدا مبارکباد دے رہے ہیں علی کو. کہنے لگے آپ ہی مولا اپنی زبان سے بیان کریں گے تو پھر کیا بات ہے. عزیزان محترم, سرکار محمد مصطفیٰ نے علی کو سینے سے لگایا. اس کے بعد مجمع عام سے خطاب کر کے کہا دنیا والوں یاد رکھنا اللہ کے دشمن کو مارنا علی کا کام ہے, ولایت کے منکر کو مارنا اللہ کا کام. اللہ اللہ آج سے فیصلہ ہو گیا, آج سے فیصلہ ہو گیا. کس بات کا؟ کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کا منکر ہے علی اسی کا قاتل ہے, اور جو بھی علی جن ولی اللہ کا منکر ہے اللہ اس کا قاتل ہے. توجہ ہے, میں نے کل بھی ایک روایت بیان کی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ محمد, وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندے نے سوال کیا نا کہ ابن رسول اللہ, ایک بندہ عبادت کر رہا ہے, سجدہ کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, وہ افضل کب ہوتی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب اس کے دل میں ہماری محبت ہو, میرے بابا کی ولایت شامل ہو, تب عبادت ہوتی ہے, ورنہ بت پرستی ہوتی ہے. ہاتھ باندھ کر کہتا ہے کہ یہ بت پرستی ہو گئی, اس کے لیے اور کچھ ہم بات عرض کر دیتے اور کچھ فرما دیتے. سرکار فرماتے ہیں تو برداشت نہیں کر پائے گا, تو پاگل ہو جائے گا. کہنے لگے نہیں آپ بیان کیجئے گا, بیان کیجئے گا. سرکار فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تیرے اندر جو ولولے بل رہے ہیں نا, تیرے اندر جو آگ جل رہی ہے وہ اور بھی بھڑکے گی. کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگا یاد رکھ میں نے بہت سارے الفاظ کو چھپایا تھا لیکن اب میں کھل کے بیان کر رہا ہوں. یاد رکھ جو بھی ولایت کا منکر اللہ کے گھر میں جاتا ہے سب سے پہلے اللہ کا گھر اسی کا لعنت کرتا ہے. باقی بات تو بات کی ہے. اب ٹھیک ہو گیا جی. اب حضرت علی شیر خدا واپس پلٹنے لگے. جناب سلیمان قریب آئے, بھائیوں میری بات سنو, رسول خدا نے فرمایا ہے کہ یا علی اب تو نے میرے دشمن مارے ہیں اور میں تیری ولایت کے منکروں کو ماروں گا. یاد رکھنا
مطلب علی بعد از محمد مصطفیٰ افضل ہے. بے شک. کہا سلیمان تو کمال کر، ہمیں آج تک تمہاری سمجھ آئی نہیں. سلمان تجھے یہ کیسے پتا؟ کہا گھبراؤ نہیں، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، تم بھی پڑھ سمجھو اس آیت کو. کہا کیا؟ کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جاؤ. کہا اس میں سچے کہاں ہیں؟ یہ تو ماجرا ہی کچھ اور ہے، تم سچوں کی بات کر رہے ہیں. جناب سلیمان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے کہہ دیا ہے نا تو پھر اللہ سچے دکھائے گا بھی. توجہ خدا کی، پھر اللہ سچے دکھائے گا بھی. یہ قرآن کا ماجرا ہے. مطلب میں اپنی طرف سے کچھ ابھی تک کچھ بیان نہیں کر رہا، خدا کی قسم یہ جتنا بھی پڑھا ہے میں نے قرآن پڑھا ہے سیدھا محترم آپ کی خدمت میں. تو کہاں اللہ سچے دکھائے گا بھی. کہا سلیمان اللہ سچے دکھائے گا کہاں؟ کہا وقت کا انتظار کرو. لوگ جب بھی ادھر گزرتے ادھر جاتے سلیمان سے ملاقات ہوتی. سلیمان اب کیا ہوا؟ نہیں وہ کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ جب ان کو پیسے یا زر کی ضرورت ہوتی تھی نا یہ علی کے دروازے پہ اسی وقت آتے تھے. جب ان کو مشکل آتی تھی سلیمان فرماتے ہیں خیر ہے، نہیں وہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. سلیمان سچے بھی کیا بات ہے، سچے کہیں نظر آئے. وہ کہنے لگے اللہ کے بندو وہ سچے سبحان اللہ ہوں گے، آپ گھبراؤ نا، سبحان اللہ ہو جائیں گے. اچھا وقت گزرتا گیا. اچانک نماز فجر کے بعد رسول خدا نے اعلان کر دیا کہ یا ایھا الناس، اب میرا ہونے والا ہے مناظرہ. کن سے؟ نجران کے عیسائیوں سے. تو کہا یا رسول اللہ بات کیا ثابت ہونا ہے؟ کہا سچے. کاش مجھے بھی ربائیاں آتی اور میں آپ مومنین کو سبحان اللہ کرا سکتا، لیکن میں قرآن پڑھ رہا ہوں سیدھا محترم، قرآن سے بڑی ربائی علی کی ہے ہی نہیں. سمجھ فرمائیے گا. اچھا تو کیا کہا کہ بات کیا ثابت ہونا ہے؟ سچے. جب سب کو پتہ چلا نا کہ وہاں ثابت ہونا ہے سچے، آواز بلند صلوات. بس انشاءاللہ کبھی وقت نے موقع دیا تو اس موضوع کو ضرور پورا کروں گا، کیونکہ واجب الاحترام کا آنا تھا اور میرا جانا ہے. جب کاروان تیار ہوا، حضرت بی بی سغرا سلام اللہ علیہا کو جس جگہ پہ میں نے کل چھوڑا محمل سے اتارا گیا نا، تو کہا اکبر میں تیرے بن زندہ نہیں رہ سکتی. اکبر دیکھنا سجاد بھی اپنی بہن کو لے کے جا رہا ہے، حد نہیں ہوگی اصغر بھی سکینہ کو لیے جا رہا ہے. اکبر میں نے ایسا کیا کر دیا؟ آپ اپنے بابا سے کہیے گا نا. حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے راز نہ پوچھیے کہ میں تمہیں کیوں نہیں لے جا رہا، یا بابا تجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے. سغرا یہ بہت بڑا راز ہے، اگر تجھے واضح ہو گیا تو سغرا تو مر جائے گی. کہنے لگی اکبر اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر احسان فرماؤ گے؟ کہا کیا؟ کہا ایک مرتبہ اصغر کو ملا دو گے، اصغر کو مجھ سے ملاؤ گے. تو حضرت علی اکبر نے بابا کی خدمت میں عرض کی. سرکار فرماتے ہیں وہ تو سوار ہو چکے. کہا بابا مہربانی کی میری بہن کہہ رہی ہے. تو اب ان دونوں کو حضرت رباب اور علی اصغر کو اتارا گیا. اب ایک یعنی دروازے کی طرف اشارہ کیا گیا. آقا زادی دروازے کے اندر کھڑی ہو گئی، حضرت رباب اور حضرت علی اصغر ایک باہر دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے. اب حضرت رباب نے علی اصغر کو اس طرح دیا جیسے ایک قاری دوسرے قاری کو قرآن دیتا ہے. آقا زادی نے سینے سے لگایا. جب سینے سے لگایا نا پھر کافی دیر ہو گئی. حضرت امام حسین فرماتے ہیں علی اکبر میری بہنوں کو اتنا زیادہ انتظار نہ کرواؤ، جاؤ اور حضرت رباب سے فرماؤ کہ آئے وہ سوار ہو جائیں. عزیز
अजीज़ान मोहतरम जनाब अली अकबर करीब आए ना तो हजरत रुबाब से कहा कि अम्मा जान तशरीफ़ लाइए, मेरे बाबा फरमा रहे हैं। तो कहते मेरी मजबूरी बन गई है। कहा क्या मजबूरी बनी है? कहा असगर को बुला रही हूँ, असगर आ नहीं रहा, असगर को अपनी तरफ बुला रही हूँ, असगर आ नहीं रहा। जब पता चला ना कि मुश्किल बन गई है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे आते हैं, फरमाते हैं कि रुबाब मैं बुलाता हूँ असगर को। अजीज़ान मोहतरम हजरत रुबाब दरवाजे के बाहर थी, मौला हुसैन अंदर तशरीफ ले गए और बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा ने बाबा को देखते ही अपना चेहरा बदल लिया। जब चेहरा बदला ना तो कहा सुगरा एक लम्हे के लिए असगर मुझे दे दो, उसके बाद फिर असगर अपने पास रख लेना। अजीज़ान मोहतरम जब जनाबे अली असगर को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पे दिया गया ना तो मौला हुसैन ने ना जाने असगर के कानों में ऐसी कौन सी बात कही कि अली असगर ने मौला हुसैन के वजूद को मजबूती से पकड़ लिया। बहन बुला रही थी, असगर जा नहीं रहा था। बहन बुला रही थी, असगर जा नहीं रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? हाथ बांध कर कहा बाबा मुझे कुछ तो बताइए, असगर क्यों नहीं आ रहा? पहले जा नहीं रहा था, अब आ नहीं रहा था। कहा सुगरा कुछ ना पूछ, मैंने असगर से सिर्फ इतना कहा है, असगर 10 मुहर्रम को और तेरे हिस्से का तीर कौन खाएगा? असगर 10 मुहर्रम को अरे मैदान करबला में और मुझ मजलूम की अरे शहादत कौन देगा? असगर 10 मुहर्रम को मैदान करबला में नन्ना कुरान ने से पे कैसे बोल अल्लाह लानतुल्लाह को मिल जाने चले